السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پھر ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے نصاب میں شامل سبق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق پڑھیں گے۔ یہ ہمارے نصاب میں شامل تیسرا چیپٹر ہے اور سب سے پہلے ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں، تو بلند خوانی میں آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کام کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے تو وہ کام بے برکت رہتا ہے، لہذا ہم اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں۔ اب آتے ہیں سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی بہادری سے لڑے اور فتح حاصل کی۔ آپ کی بہادری کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا صدلہ یعنی اللہ کا شیر کہا۔ ایک دفعہ مدینے پر کافروں نے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے مدینے کے باہر خندق کھود رکھی تھی۔ خندق کی وجہ سے کافر مدینے میں داخل نہ ہو سکے۔ آخر ایک دن ایک بہت طاقتور پہلوان نے خندق پار کر لی اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور اس سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تو 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور پوری کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھ سے 3 باتیں کہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اسلام قبول کر لے، دوسری بات یہ کہ مسلمانوں سے مت لڑ اور واپس چلا جا، تیسری بات یہ کہ میرا مقابلہ کر۔ یہ بات سن کر اس پہلوان کو غصہ آ گیا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری طاقت سے تلوار کا وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلوان کا وار روک لیا، پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے زخم کی پرواہ نہ کی اور جواب میں اس کافر پر تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ کپڑا خریدنے بازار گئے۔ خادم سے کہا کہ وہ ان کے لیے کپڑا پسند کرے۔ خادم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اچھا اور اپنے لیے معمولی کپڑا پسند کیا۔ پھر کپڑا لے کر آپ رضی اللہ عنہ درزی کے پاس گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے درزی سے کہا کہ اچھے کپڑے کا جوڑا غلام کے لیے اور معمولی کپڑے کا جوڑا میرے لیے سی دے۔ یہودی کے خلاف ایک مقدمے کے دوران قاضی نے حکم دیا کہ کوئی ثبوت یا گواہ پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گواہ کے طور پر اپنے بیٹے اور غلام کو پیش کیا۔ قاضی نے ان کی گواہی کو تسلیم کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایک بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی، اسی طرح غلام کے لیے، کیونکہ وہ اپنے مالک کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ سرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی، لیکن انہوں نے خلیفہ ہوتے ہوئے بھی قاضی کے فیصلے کو تسلیم کیا۔ اس بات کا یہودی پر بے حد اثر ہوا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو انہیں اسلامی حکومت کا انتظام بہت اچھے طریقے سے چلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ غریب اور امیر کے ساتھ ایک سا سلوک کرتے تھے۔ سبق کی بلند خوانی کے بعد اب آتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابتدائی اسلام لانے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ کی بہادری کی وجہ سے حیدر کرار کا لقب ملا۔ حضرت غزوہ خندق میں پہلوان نے مقابلے کے لیے للکارا تو آپ نے اس پہلوان کا تلوار سے خاتمہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو اسلامی حکومت کا انتظام بہت اچھے طریقے سے چلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے 3 ارشادات ہیں۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، علم مال سے بہتر ہے، علم کی خوبی اس پر عمل کرنے میں ہے۔